اقتضاء النص کے لحاظ سے نہیں کہ جو مرضی کرے وہ لفظ درمیان میں ترجمے میں فٹ کر دو، اس کے لیے تفسیر لکھو، ترجمہ اسی کا کرو تو لکھا ہوا ہے یا تو نص یا اقتضاء النص، جس پر نص کا معنی تقاضا جس چیز کا کر رہا ہے۔ تو مجدد دین و ملت کا کمال دیکھیے، آپ کے ترجمے کی یہ شان، اور پھر جو تقابل پہ آج اتر آئے۔ کل تک تو کسی امام کے ترجمے میں سلاست بھی تھی، نغمگی بھی تھی، ادب رسالت کا سبق بھی تھا، اور چند سالوں میں سب کچھ کھو گیا۔ یہ لکھا کہ اب وہ ترجمے اپنی قدر کھو گئے ہیں، ان کی وہ پہلے والی حیثیت نہیں رہی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تفسیر کبیر کی آج بھی وہ حیثیت ہے یا نہیں جو اس وقت تھی؟ اگر کتنی چینجنگ آ گئی ہے عربی زبان میں۔ محتشم سامع حضرات، اب دیکھ لیجئے، اصل مسئلہ تو ہے ترجمہ بذات خود صحیح ہو، گرامر کے لحاظ سے صحیح ہو، اپنے میننگ کے لحاظ سے بات نہ زائد ہو نہ کم ہو، اگر کوئی اضافہ ہے اقتضاء النص کے لحاظ سے نہیں کہ جو مرضی کرے وہ لفظ درمیان میں ترجمے میں فٹ کر دو، اس کے لیے تفسیر لکھو، ترجمہ اسی کا کرو تو لکھا ہوا ہے یا تو نص یا اقتضاء النص، جس پر نص کا معنی تقاضا جس چیز کا کر رہا ہے۔ تو مجدد دین و ملت کا کمال دیکھیے، آپ کے ترجمے کی یہ شان، اور پھر جو تقابل پہ آج اتر آئے۔ کل تک تو کسی امام کے ترجمے میں سلاست بھی تھی، نغمگی بھی تھی، ادب رسالت کا سبق بھی تھا، اور چند سالوں میں سب کچھ کھو گیا۔ یہ لکھا کہ اب وہ ترجمے اپنی قدر کھو گئے ہیں، ان کی وہ پہلے والی حیثیت نہیں رہی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تفسیر کبیر کی آج بھی وہ حیثیت ہے یا نہیں جو اس وقت تھی؟ اگر کتنی چینجنگ آ گئی ہے عربی زبان میں، مگر جس نے جس انداز میں وہ کی تھی وہ مقام اسی طرح برقرار ہے۔ اور یہاں پر تو کچھ بات ہی اور ہے۔ مجدد دین و ملت نے جس انداز میں ترجمہ کیا ہے، اس میں اگر دنیا سوچے کہ قیامت تک انشاءاللہ 14 طبق روشن ہوتے رہیں گے کہ اللہ کے کسی بہت بڑے ولی نے نغمہ جبریل کے اسرار کو بیان فرمایا تھا۔ محتشم سامع حضرات، اس مقام پر اختصار سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے ابتدائی کام ہے ترجمے کا صحیح ہونا۔ قرآن مجید برہان رشید کا مقام، جس میں رب ذوالجلال کا فرمان موجود ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 62، یحلفون لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ مقام بطور خاص دیکھو، آیت نمبر 62 ہے، اور سورہ توبہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ لفظ جو ہے یعنی یہ ہے ایکٹیو ورب، فعل معلوم، فعل معلوم، اور اس کو بنایا گیا فعل مجہول۔ ترجمہ کیا کیا گیا؟ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ راضی کیا جائے، اردو والے سمجھتے ہوں گے فرق کیا ہے، راضی رکھا جائے، راضی کیا جائے، یا راضی وہ کریں، لیکن میں بات کر رہا ہوں گرامر کی جو کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ رب نے جس فعل کو ایکٹیو لکھا اس کا ترجمہ اسی فعل معلوم کا کرنا ہوگا، جس کو رب نے فعل مجہول پیسو بنایا اس کا ترجمہ پیسو انداز سے کرنا ہوگا۔ تو واللہ حق ان یرضوہ، یہ فعل مجہول نہیں، یہ فعل معلوم ہے۔ تو صرف کے لحاظ سے غلطی یہ کہ یہاں پر شیخ الاسلام نے کہ اس فعل کو فعل مجہول بنایا، فعل مجہول بنایا، اور اس کی صرف کی تعلیق تمہارے سامنے ان یرضوہ، اصل میں یہ صیغہ ہے ان کے علاوہ اور ضمیر کے علاوہ یرضون، یرضون، واو پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو ماقبل ٹرانسفر کر دیا، التقاء ساکنین آ گیا، پہلے واو کو حذف کر دیا اور پیچھے رہ گیا یرضون۔
اب اس کے بعد واو جو ضاد کے بعد ہے، یہ واو اب اوریجن کی نہیں، یہ ضمیر فاعل ہے، پروناؤن ہے، اور اس کے اندر وہ فاعل کا کام دے رہا ہے. تو غلطی پہلی صرفی ہے، دوسری ناوی ہے، تیسری اعتقادی ہے، چوتھی مفہومی ہے، آیت ایک ہے، غلطیاں چار. سب سے پہلے اس کا ترجمہ تو ہر ترجمہ کرنے والے پہلے نے بھی صحیح کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ لوگ انہیں راضی کریں. ایجردوہ میں فاعل لوگ ہیں کہ لوگ بندے ان میں سے ہر ایک کو راضی کریں. اب جو فعل معلوم ہے اس کو فعل مجہول بنانا کہ ان کو راضی کیا جائے، یہ ابتدائی غلطی ہے گرامر کے لحاظ سے. انہوں نے ترجمہ جس لفظ کا کیا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں اس مقام پر. انہوں نے ترجمہ کیا ایجردوہ ہوگا کہ ضاد پر فتح، وہ ہے فعل مجہول. ایجردوہ ہو وہ ہے فعل مجہول جس کا معنی بنتا ہے راضی کیا جائے. ایجردوہ کا معنی لوگ انہیں راضی کریں. تو فعل معلوم کو فعل مجہول بنانا اور دعوے امام کی امامت سے مقابلے کے کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ فعل معلوم کو فعل مجہول بنا دیا، اور ایسا پہلے بھی ہوتا رہا. اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں کیا ہوا ایسا کہ جہاں پر فعل مجہول کا تھا ترجمہ معلوم کا کر دیا، یہاں پر فعل معلوم کا ہے ترجمہ مجہول کا کر دیا. اور پھر فاعل جہاں پر موجود ہے تو گرامر کے لحاظ سے نحو کی غلطی یہ ہے کہ فاعل جس کا معلوم ہو اس کا فاعل اور نہیں بنایا جاتا، وہاں نائب فاعل نہیں آتا. یہاں انہوں نے فاعل کو ڈراپ قرار دیا اور نائب فاعل کو ایڈجسٹ کر دیا ساتھ نحو کے لحاظ سے. اور یہ ایسی فاش غلطی ہے کہ اگلے ایڈیشن میں سوائے تبدیلی کے اور کوئی علاج نہیں. تیسرے نمبر پر غور کرو ترجمے میں اعتقادی کتنی بڑی غلطی ہے. یحلفون لکم لیرضوکم، معنی کیا کیا؟ وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کن کے سامنے؟ یہ صحابہ ہے. لکم جن کو خطاب یحلفون لکم، یحلفون کے فاعل پر وہ منافق، وہ حلف دیتے ہیں تمہارے سامنے مسلمانوں. کون ہے اس وقت مسلمان؟ صحابہ کرام رضوان. کیوں حلف کھاتے ہیں؟ لیرضوکم، کیوں حلف کھاتے ہیں؟ تاکہ تمہیں راضی کریں. لیکن انہوں نے ترجمہ کیا لکھا؟ تاکہ تمہیں راضی رکھیں. غور کرنا، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اب یہاں پر ایمان صحابہ اور وفائے صحابہ کے لحاظ سے اعتراض سامنے ہے. ایک ہے کسی کا راضی ہونا، دوسرا ہے اس کو راضی کرنا، اور تیسرا ہے اس کو راضی رکھنا. کسی کو راضی کرنا یہ اور ہے، راضی رکھنا اور ہے. راضی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے راضی تو ہو چکا ہے وہ بندہ، اب کوشش کرو ناراض نہ ہو جائے. جیسے راضی ہے ویسے راضی رہے، یہ مطلب ہے راضی رکھنے کا. تو معاذاللہ یہ ثابت ظاہر کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان منافقوں کی چالوں میں آ کر راضی ہو چکے تھے، اور اب راضی رکھنے کی کوشش کی. صحابہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کی. فرق ڈالا گیا صحابہ علیہ رضوان میں اور نبی علیہ السلام کے لحاظ سے. حالانکہ نہ سرکار ان پہ راضی ہے اور نہ ہی صحابہ منافقوں پہ راضی ہے، دونوں ناراض ہیں. زیادہ ترجمہ دونوں جگہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے کہ وہ تمہیں راضی کریں. اللہ فرماتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ غلطی اعتقادی ہے اور راضی رکھنے اور راضی کرنے کے لحاظ سے ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس کا ترجمہ کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں.
تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں وہ منافق کہ تمہیں راضی کرے رکھے نہیں، راضی کرے رکھنا تو بات کا درجہ ہے، کسی کو راضی کر کے پھر اس پر برقرار رکھنا، اس کو استمرار اس میں لانا، یہ ہوتا ہے راضی رکھنا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہرگز منافقوں پر راضی نہیں تھے کہ ان کو آگے راضی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ یہ مفہوم کی چوتھے مقام پر غلطی ہے شاید، شیخ الاسلام کے ترجمے میں چوتھی غلطی مفہوم کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، اگر لوگ ایمان والے ہوتے حقدار ہیں، امام علیہ السلام نے کہا حقدار تھے اس وقت سے اب تک، یہ نہیں کہ اب حقدار ہیں، حقدار تھے اگر یہ منافق ایمان والے ہوتے، ایمان والے تھے، مطلب یہ دونوں چیزوں کی نفی ہے، نہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، نہ ہی یہ ایمان والے تھے، نہ اب ہے نہ ماضی میں تھے، اور اللہ کا حق اب بھی ہے، رب کا حق ماضی میں بھی تھا۔ آیت ایک ہے اور غلطیاں چار ہیں، اور وہ اجمال کے ساتھ ورنہ اور بھی بنتی ہے، میں نے وہ لکھ کے ان کو کاٹ دیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ریلیف بھی دیا جائے۔ آیت ایک ہے اور اس میں تعارض کتنے ہیں؟ تعارض بھی دو ہے، ٹرانسلیٹو اور انٹرانسلیٹو کے لحاظ سے بھی فرق اس میں نہیں کر سکے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ ایک آیت کریمہ جس میں چار قسم کی غلطیاں، اور وہ قرآن مجید میں اور وہ گرامر میں کہ جس کے سوا قرآن مجید قرآن رشید کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کو ترجمہ کہا جا سکتا ہے۔